شاہ ولی اللہ جو دیگر تمام کی طرح مقلد تھے، حنفی المسلک تھے، وہ 1143 ہجری میں حرمین شریفین گئے اور وہاں کے علماء سے 2 سال رہ کے انہوں نے حدیث پڑھی، اور جب حدیث پڑھی تو ان کی آنکھیں کھلی اور ان کے سامنے امام صاحب کا فتویٰ بھی تھا، قول بھی تھا، اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ تو واپس آ کے 1000 سال بعد بر صغیر میں شاہ ولی اللہ پہلا بندہ ہے جس نے اپنا مدرسہ دلی میں قائم کر کے حدیثیں پڑھنے پڑھانے کا کام شروع کر دیا۔ ان کی بڑی مخالفت کی گئی، ان کو قتل کٹ کرنے کی سازش تیار کی گئی۔ انہوں نے حنفی مسلک نہیں چھوڑا، یہ نہیں کہا کہ میں اہل حدیث ہو گیا ہوں، مسلک وہی برقرار رکھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کے دور میں کسی ہندوستان کے دور دراز گوشے سے ایک اہل حدیث عالم دین وہ دلی پہنچا۔ اسے کیا پتا تھا کہ دلی والے تو بڑے جامد مقلد ہیں، اس نے جامع مسجد دلی میں کہیں آمین کہہ دی یا رفع دین کر لیا۔ اب لوگوں نے اس کو پکڑ کے دھنائی شروع کی، اس نے اللہ کے واسطے دیے اور کہا کہ میں تو مسافر ہوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے رفع دین کے بارے میں، مجھے اپنے کسی بڑے عالم کے پاس لے چلو۔ تو لوگ ان کو شاہ ولی اللہ کے پاس لے آئے، یہ اپنی جگہ تھے اپنے مدرسے میں۔ تو شاہ صاحب نے لوگوں کو تو چلتا کیا فسادیوں کو، ان کو اندر لے جا کے بٹھایا، کوئی زخم اگر آئے تھے تو مرہم پٹی کی، پانی پونی پلایا اور کہا کہ دیکھیں یہ کیا کیا جائے، یہ جمود ہے، تعصب ہے، یہ تقلید عامہ ہے۔ تو ان عالم دین نے شاہ صاحب سے فرمایا کہ شاہ صاحب مجھے حیرت ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ رفع دین میری بات نے کیا تھا تو آپ نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں آج رفع دین کرتا ہوتا تمہاری جان کون بچاتا؟